بڑی معذرت کے ساتھ آج جو ہے 31 نائٹ ہے، خدا جانے یہ بلا کہاں سے ایجاد ہو گئی، آج شاید اسی کے لیے آپ کا یہ پروگرام رکھا گیا، خاص طور پر ممبئی، گوا، بنگلور اور اس طرح کے بڑے شہروں کے اندر 31 نائٹ منائی جاتی ہے۔ لیکن الحمدللہ سنی دعوت اسلامی برسوں سے ممبئی اور ممبئی کے اطراف کے اندر مسلم نوجوانوں کو اس منحوس فعل سے بچانے کے لیے جگہ جگہ محفلیں رکھتی ہے۔ ہمارے مبلغین ایک ایک رات میں اس رات 4 5 محفلیں اٹینڈ کرتے ہیں تاکہ نوجوانوں کو بچا سکے۔ یہاں میں ایک بات ضرور کہوں گا، کہاں سو گئے وہ مولوی، کہاں سو گئے وہ ملا جو میلاد کی رات منانے کو بدعت کہتے ہیں۔ ان کے قلم اس وقت چلتے 31 نائٹ کے ٹائم ان کے قلم کہاں کند ہو جاتے ہیں، ان کی زبانیں کہاں خاموش ہو جاتی ہے۔ میلاد پر منہ کھولنے والوں، 31 نائٹ کی مذمت پر تم منہ نہیں کھولتے، تم قوم کو نہیں بچاتے۔ میلاد میں کوئی جوان زنا نہیں کرتا، وہ تو مصطفیٰ کے گیت گاتا ہے، پھر تمہیں برا لگتا ہے۔ اس رات تو لوگ زنا کرتے ہیں، عیاشیوں کے اڈوں پر جاتے ہیں۔ کتنی وہ نوجوان بچیاں ہیں جن کی عصمت اسی رات کو تار تار کی جاتی ہے۔ آج کی رات جتنا نشہ ہوتا ہے شاید ہی کسی رات میں اتنا نشہ ہوتا ہو۔ آج کی رات جتنی شراب پی جاتی ہے۔ سال گزشتہ میں جو ہے امارات کے سفر میں تھا، وہاں کے احباب نے مجھے بتایا جس وقت 1 جنوری کی صبح ہوئی تو لاج کے باہر اتنی بوتلیں دیکھی گئی شراب کی کہ اللہ اکبر، اگر اسے کسی کنویں میں ڈالا جاتا تو شاید کنواں اس بوتلوں کی وجہ سے بھر جاتا۔ آپ اندازہ فرمائیں پوری دنیا کے اندر یہ نحوست عام ہو رہی ہے، لیکن الحمدللہ یہ ہم اہل سنت کا مقدر ہے، جو راتیں منانے کی ہوتی ہے ہم مناتے ہیں، اور جن راتوں پہ پابندی لگانی ہوتی ہے ہم ان پہ پابندی لگانا بھی جانتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کتنے افسوس کی بات ہے 31 نائٹ۔ اور سن لو، میں یہ بات صرف مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہندوستان کے رہنے والے ہر بھارتی سے کہہ رہا ہوں، 31 نائٹ یہ ہندوستانیوں کا تہوار نہیں، نہ مسلمانوں کا نہ ہندوؤں کا، یہ تہوار اپنا نہیں ہے، ہندوستانیوں کا نہیں ہے۔ اور پھر کوئی تہوار زنا کر کے تو منایا نہیں جاتا، کوئی تہوار شراب پی کر تو منایا نہیں جاتا۔ یہ ہندوستان ہے، محبتوں کی زمین ہے، حیا کی زمین ہے، غیرت کی سرزمین ہے۔ اس سرزمین کا تقدس بحال کرو۔ یہاں میں ایک بات اور کہوں گا، آج کل کچھ لوگوں کو بڑی شرارت سوجی ہے مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے، اور انہیں کہا جا رہا ہے، ان کے اپنے بھی سمجھا رہے تو کہتے ہیں یہ تو گھر لوٹنا ہے، اس لیے کہ پہلے مشرک تھے اب ہم پھر انہیں مشرک بنا رہے ہیں۔ تمہیں اتہاس پتہ نہیں ہے ہندوستان کا، تمہیں تاریخ پتہ نہیں ہے ہندوستان کی۔ ہندوستان کے اندر سب سے پہلا آنے والا مذہب اسلام ہے۔ ابھی عرب کو اسلام کا نام بھی پتہ نہیں تھا، تب سے ہندوستان اسلام کو جانتا ہے۔ بڑی ذمہ داری سے عرض کروں گا، دنیا کے اندر سب سے پہلی اذان ہندوستان میں ہوئی ہے، دنیا میں پہلی نماز ہندوستان میں ہوئی ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان بڑا تقدیر والا ہے۔ آپ کو ابھی پتا چلے گا، جو تاریخ جانتے ہیں وہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ہندوستان میں اسلام بدیسی مذہب ہے۔ یہ بدیسی نہیں ہے، یہ اس دیش کا سب سے پرانا سب سے قدیم مذہب ہے۔ مذہب پرانا نہیں ہوتا، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، سب سے پہلا اور قدیم مذہب اسلام ہے۔ اس لیے کہ تم بھی مانتے ہو اور ہم بھی کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے پہلا انسان اگر کسی زمین پہ اتارا گیا ہے تو ہندوستان کی زمین پہ اتارا گیا ہے۔ اسی انسان کو اسلام کے عقیدے میں آدم علیہ السلام کہتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں ابھی عرب میں آدم نہیں پہنچے، یہ پہلا انسان ہے جو نور مصطفیٰ پیشانی میں لے کر آتا ہے۔ سب سے پہلے اگر زمین کے کسی حصے نے نور مصطفیٰ کو دیکھا ہے تو ہندوستان کی زمین نے دیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام زندہ باد۔ جشن عید
मिलाद उन नबी। आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे आते हैं, जन्नत के अंदर उजाला ही उजाला था, यहां जमीन पे अंधेरा था। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील मेरा आदम अंधेरे की वहशत से घबराता है, जा और जा करके उसके दिल की वहशत दूर कर दे। अर्ज़ के मौला कैसे दूर करूं? इरशाद हुआ जाकर आदम के करीब खड़े रहकर अजान पढ़ दे, उसकी वहशत दूर हो जाएगी। तो आदम तो थे हिंदुस्तान में, तो जिब्रील मुअज्जिन बनकर और आए कहां? हिंदुस्तान में आए। सबसे पहले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा अगर बुलंद हुई है तो हिंद में हुई है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा अगर बुलंद हुई है तो हिंद में हुई है। घर लौटने की तहरीक कैसी? घर तो तुम लौटो, जो खुद घर में होता है वो लौटा नहीं करता, जो निकल जाता है वो लौटा करता है। हम तो अपने घर में हैं, दुनिया के बुतकदों में। पहला वो घर खुदा का, हम पासबा है उसके, वो पासबा हमारा। काबा बनाया है हिंदुस्तानी ने। सबसे पहले काबे की तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने की है, काबा तामीर आदम ने किया है, और वो पहले जमीन हिंदुस्तान पर आए हैं। तो पता चला हिंद का रहने वाला मक्के में जाके काबा बनाता है। अगरचे वो मौलूदुन नबी होने की वजह से बेशक हिंद से अफजल है, हम उसे माज़अल्लाह हिंद के बाद का दर्जा नहीं देते, हिंद हिंद है, लेकिन मुस्तफ़ा के कदम उस जमीन ने चूमे हैं, उसकी बात ही अलग है। सबसे पहले नमाज भी हिंद की जमीन पे पढ़ी गई है। 300 साल के बाद जब आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई तो अंधेरा छटने लगा। खुशी में आपने 2 रकअत पढ़ी जिसको हम फजर कहते हैं। आदम थे हिंद में तो नमाज कहाँ पढ़ी? पहले अजान यहाँ हुई, पहली नमाज यहाँ हुई, पहला मुसलमान यहाँ आया, फिर हम विदेशी कैसे हो गए? इस्लाम विदेशी कैसे हो गया? इस्लाम तो यहाँ का सबसे कदीम मजहब है। इसलिए तारीख जा करके पढ़ो, तारीख का मुताला करो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो अर्ज ये कर रहा था, दुनिया आज हमें देखकर, हमारी गफलत को देखकर, अमल से दूरी को देखकर, जराइम को देखकर, गुनाह को देखकर नाजायज फायदा उठा रही है। वो जानते हैं जो हम करते हैं वो ये भी करते हैं। हम शराब पीते हैं, ये भी पीते हैं। हम लड़कियों के साथ बदफेलियां करते हैं, ये भी करते हैं। हम नाचते हैं, ये भी नाचते हैं। हम दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकते हैं, ये भी फेंकते हैं। एक बात आपसे अर्ज करूं, आज दोस्तों का सर्कल बड़ा काम आता है। दोस्त कहते हैं ना यार, दोस्ती वही है जो हर जगह काम आए। और कहाँ काम लेते हैं? माज़अल्लाह, बड़ी माज़रत के साथ मैं ये बात कहने में कतई तौर पर आर महसूस नहीं करता कि मैं अपनी कौम की खराबी उनके सामने रख दूं। अच्छा लगे तो अच्छी बात है, बुरा लगे तो माफ़ करके जाइएगा। आजकल दोस्तों को कहा जाता है फला लड़की से मेरा अफेयर है तो मेरा साथ नहीं देगा। दोस्त अगर साथ न दे तो फिर दुश्मनी हो जाती है, और अगर वो साथ दे वो सबसे बड़ा मोहसिन। मैं तुम्हें कहता हूं साथ न देना, दोस्तों को समझाओ, उनकी इस्लाह करो। आका ने फरमाया सच्चा दोस्त वो है जब तुम खुदा को भूल जाओ तो वो तुम्हें याद दिलाए। लेकिन याद रखना, अगर तुमने चमचागिरी और दोस्त के साथ लड़कियों के मामले में दलाली करने की कोशिश की तो तुम्हारा घर भी महफूज न रहेगा। एक बात बताकर गुजर जाऊं, एक मुफक्किर ने बहुत जो है वो हुस्न की मुजम्मत पर किताब लिखते हुए एक वाकया दर्ज किया है। 2 दोस्त हैं, दोनों में आपस में बड़ी मोहब्बत है और दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती है। एक दोस्त दूसरे के पास आता है, कहता है यार मुझे एक से प्यार हो गया, क्या तू मेरी मदद नहीं करेगा? उसने कहा क्यों नहीं, मैं तेरा दोस्त हूं, तेरे लिए जान दूंगा, जहां तेरा पसीना बहेगा खून बहा दूंगा। और फिर जब ये जुमले सुने तो उसने कहा अपने मोहल्ले के इमाम साहब है ना, उन्हीं की बीवी से मुझे प्यार हो गया है। देख अब वो इमाम साहब नमाज पढ़ाकर फौरन घर आ जाते हैं, इसलिए उनकी बीवी से मुझे बैठकर बात करने का मौका नहीं मिलता, मुलाकात करने का मौका नहीं मिलता। अगर तू एक काम कर कि इमाम साहब के पास बैठ जाया कर, उनसे मसले पूछकर उनको उलझा दिया कर, और फिर लंबा वक्त होगा, मैं मुलाकातें भी कर लूंगा, बातें भी कर लूंगा, 5 वक्त मुझे मुलाकात का मौका मिलेगा। दोस्त था कज़्ज़ाब, झूठा, नफ्स का और फरेब का
فریب خوردہ تھا نفس کے حوالے سے، اس نے اپنے ظالم دوست کو گناہ پر مدد کی۔ قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اگر مدد کرنے کا شوق ہے تو نیکی میں پرہیزگاری میں مدد کرو، گناہ میں مدد مت کرو، گناہ میں مدد کرنے کا انجام اچھا نہیں ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، وہ دوستی جو تمہیں گناہ پر مدد کے لیے ابھارتی ہے تمہیں جہنم میں لے جائے گی، تمہیں خسارے میں لے جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں جا کر کے اس امام کے پیچھے نماز پڑھوں گا، اسے اتنا الجھاؤں گا کہ تجھے بہت وقت ملے گا، اور 5 ٹائم نہیں تو 4 ٹائم تو اچھا موقع ملے گا۔ فجر میں نہیں آتا تھا، چاروں ٹائم جو ہے امام کو آ کر مسئلوں میں الجھا دیتا تھا۔ ایک دن اس کو احساس ہوا یار آخر امام ہے، عالم ہے، حافظ قرآن ہے، سینکڑوں لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کی بیوی سے میرا دوست بدکاری کرتا ہے، سچی بات مجھے امام کو بتا دینا چاہیے تاکہ، اور معافی بھی مانگ لینا چاہیے۔ احساس ہوا، احساس بڑی عظیم چیز ہے، احساس ہوا امام سے معافی مانگ لوں، ساری بات بتا دوں تاکہ یہی معاملہ کلیئر ہو جائے، امام معاف کر دے گا، اللہ کی بارگاہ میں پکڑ نہیں ہوگی۔ وہ آیا اور بیٹھ کر کہا امام صاحب میں بہت بڑا مجرم ہوں، میرا دوست تو آپ کی بیوی سے پیار کرتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ آپ جلدی جاتے ہیں تو جلدی گھر نہ جائے، مجھے مسئلے پوچھنے نہیں ہوتے، آپ کو الجھانا میرا مقصد ہوتا، اس لیے میں گھنٹوں آپ کو الجھا لیتا تھا۔ امام نے مگر حیرت سے کہا مگر ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، پھر وہ میری کس بیوی سے پیار کرتا ہے، میری کس بیوی سے محبت کرتا ہے؟ میں مسجد میں کہتا ہوں چل میری ماں سے پوچھ لے، بوڑھی ماں سے، کہ میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ جب امام کی شادی نہیں ہوئی ہے تو پھر وہ کس کی بیوی سے جا کے دل بہلاتا ہے؟ جب اس نے تحقیق کی تو پتا چلا امام تو غیر شادی شدہ تھے، اس نے اپنے دوست کو جھانسا دے کر اس کی بیوی کے ساتھ ایسا کرنے کی کوشش کی ہے۔ یاد رکھو جرم کا انجام اچھا نہیں، پاپ کا انجام اچھا نہیں، گناہ کا انجام اچھا نہیں۔ دوسروں پہ نظر اٹھانے والوں اپنے گھر کا خیال کرو، دوسروں کی عصمتوں کو تار تار کرنے والوں اپنے گھر کی عورتوں کا خیال کرو، خدا کے لیے بدل ڈالو۔ ہم وہ لوگ نہیں جو بیٹی کی عصمتوں سے کھیلیں، ہم وہ لوگ نہیں جو نشے میں چور ہو جائیں۔ ہم دنیا کو نشے سے بچانے کے لیے آئے ہیں، ہم دنیا کو گناہ سے بچانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ بدترین فعل جو 31 کے نام پر جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر عام کیا جا رہا ہے، اس کی مذمت کرو۔ یہ ہمارا تہوار نہیں، ہمارے پاس خوشیاں منانے کا بھی ہمارا اپنا مزاج ہے۔ اور سنو، نشے کے ذریعے سے خاص طور پر ہماری قوم کو مفلوج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دنیا جانتی ہے جس دن مسلمان بن گیا اس دن پوری دنیا کے چپے چپے پر اسلام کا پرچم لہرے گا، اس لیے وہ تمہیں اسلام کے قریب نہیں آنے دینا چاہتے۔ کبھی شباب کے ذریعے، کبھی شراب کے ذریعے، کبھی ڈرگ کے ذریعے، نشے کے الگ الگ دواؤں کے ذریعے وہ تمہیں اتنا الجھا دینا چاہتے ہیں کہ تم اپنے نفع و نقصان کا فرق نہ کر سکو، تم موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ ہو خدا کے لیے اپنے آپ کی حفاظت کرو۔ یہ نشہ تمہاری نگاہوں پر اثر انداز ہوتا ہے، یہ نشہ تمہیں قسطوں میں تباہ کرتا ہے، یہ نشہ تمہیں موت کے منہ میں لے کر کے جاتا ہے۔ نشہ وہی ہے جو تمہیں بے غیرت کر دیتا ہے، نشہ وہی ہے جو تمہاری آبرو کے حوالے سے تمہیں بے فکر کر دیتا ہے۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو۔ میرے اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں ایسے لوگ خسارے سے محفوظ ہیں، ایسے لوگ کامیابی کی راہ کے مسافر ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہمارے بچے کو بالخصوص جوانی کی دہلیز پر جو نوجوان قدم رکھتے ہیں انہیں نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے، انہیں اللہ اکبر نشے میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اور اس کے اندر بہت سے لوگ مبتلا ہیں۔ اس میں ایسے سفید لباس والے بھی اور اللہ اکبر بڑی بڑی ڈگریاں والے نام نہاد ملک اور ملت کے نگہبان اور پاسبان کہلانے والے بھی اس لعنت میں گرفتار ہے۔ یاد رکھو، اپنے بچوں پہ نگاہ رکھو، اپنے بچوں کے حوالے سے خیال کرو، تمہارا بیٹا اٹھتا کس کے ساتھ ہے، بیٹھتا کس کے ساتھ ہے، اس کی رات کہاں گزرتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے رات کو ضائع کرنا یہ اسلام کے قانون کے خلاف۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو تمہارے لیے پردہ پوش کیا. رات آرام کی چیز ہے، رات عیاشیوں کے لیے نہیں ہے. اور جن لوگوں نے رات کو آرام نہ کیا انہوں نے راتوں کو اللہ کو یاد کیا. صوفیہ فرماتے ہیں لوگوں کو دن اچھا لگتا ہے، جن کے دل اللہ سے لگ جاتے انہیں رات اچھی لگتی ہے. جیسے رات کا انتظار کرتے ہوئے پرندے شام کو اپنے گھونسلوں کی طرف جاتے ہیں، ویسے اللہ والے شام کے وقت عبادت کی تیاری کرتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے رات کی عبادت بڑی پرکیف ہوتی ہے، رات کی عبادت بڑی پر نور ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں نا جب سارا زمانہ سو جاتا ہے تو میرا اللہ فرماتا ہے جو لوگ اٹھ کر کے میرے لیے عبادتیں کرتے ہیں میں ان لوگوں کی فریاد کو سنتا ہوں، ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں. اور مجھے سب سے زیادہ وہ نمازیں پسند ہے جو رات کے آدھا پہر گزرنے کے بعد کی جاتی ہے. اے میری قوم کے جوانوں، ایک دور وہ تھا ہمارے نوجوان کی پہچان یہ تھی کہ وہ رات کو اللہ کی عبادت کرتا تھا. اگر آپ اجازت دے تو مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، وہ عرض کروں اور پھر آپ کو بتاؤں کہ مسلم جوان کیا تھے، مسلم جوانوں کی راتیں کیسی تھی، ان کی راتوں کا عالم کیا تھا. ایک جنگ کے موقع پر میں اس واقعے کو اپنے الفاظ کا جامع پہنانا چاہتا ہوں. ایک جنگ کے موقع پر 3 مسلمان جوان رومیوں کی قید میں آ گئے. 3 اتفاق سے ایک دوسرے کے سگے بھائی تھے. رومی بادشاہ نے تینوں خوبصورت جوانوں کو دیکھا. اچھا جوانی بڑی خوبصورت ہوتی، بڑی خوبصورت. جو قوم کے جوان گٹکا چبائیں وہ پھول کھلنے سے پہلے مرجھا جاتے ہیں. یہ گٹکا موت ہے، اگرچہ ہم اس کو حرام نہیں کہتے لیکن یہ موت ہے. سگریٹ یہ موت ہے، یہ سب تمہیں موت کی طرف لے جا رہی ہے. تم موت خریدتے ہو، موت خریدتے ہو. مجھے حیرت ہے جب ہم کسی کو سگریٹ پیتا ہوا دیکھتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی محنت کی کمائی کو آگ لگانے والوں تم کتنے عقل مند ہو، تمہاری عقل کہاں ہے. شراب اور ڈرگز جیسے نشے تو بہت بدترین ہے، لیکن یہ سگریٹ کیا ہے. فاروق اعظم نے ایک شخص کو سنت سے زیادہ لمبا کرتا پہنتے دیکھا تو ناراض ہو کے کہتے ہیں ظالم، اگر یہ 4 انگل کرتا تو زیادہ لمبا نہ سلاتا، سنت کے مطابق سلاتا تو یہ 4 انگل کپڑا کسی غریب کو پیون لگانے کے لیے کام آ جاتا. جس قوم کی بیٹیاں برقع پہن کر بھیک مانگ رہی ہو اس قوم کے سیٹھ ہزاروں روپے کی سگریٹ پی جائیں، اس قوم کے مزدور ہزاروں روپے کے گٹکے کھا کر کے سڑکوں پہ تھوک دیں. مسلمانوں، ایک ہنگامے محشر ہو تو اس کو بھولوں، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے. جس قوم کی بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہو وہ قوم سگریٹ پی رہی ہے، وہ قوم گٹکے کھا رہی ہے. ان بیٹیوں سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں جو بیٹیاں لوجوں کے اندر فروخت ہو رہی ہے. اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ سورہ فاتحہ میں بار بار مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین پڑھنے والوں، اس رب کعبہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے ذرے کا حساب دینا ہے. اس دن کسی ماں کوئی بیٹے کے کام نہیں آئے گی، اس دن کوئی بیٹا کسی ماں کے کام نہیں آئے گا. وہ دن ایسا خوفناک دن ہوگا کہ جس دن میرے نبی کے سوا نبیوں کی زبان پر بھی نفسی نفسی ہوگا. جس دن لوط علیہ السلام کی بیوی کو جہنم میں ڈھکیلا جائے گا، جس دن نوح علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جائے گی، جس دن نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا. کیا تمہیں جنت کا ٹکٹ مل گیا ہے؟
نبی کا بیٹا بدعقیدگی کی بنیاد پر جہنم میں جا رہا ہوگا. کہاں ہو؟ ہوش کے ناخن لو. اس دن سے ڈرو جو دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. سگریٹ کو کے دھوئیں کو اڑانے والوں، عیاشیوں کو راتوں کے لیے وقف کرنے والوں، کوئی اپنی راتوں کو دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے. خدا اگر کسی قوم کو دولت دینا جانتا ہے تو اللہ اس قوم سے دولت کو چھیننا بھی جانتا ہے. اپنی جوانی کو برباد نہ کرو. یہ جوانی پہلی اور آخری مرتبہ ملی ہے، یہ جوانی اس کے بعد نہ ملے گی. جس وقت جوانی کی بہاریں ڈھل جائے گی، بڑھاپے کا وہ نہ جانے والا صدمہ آ جائے گا، اس وقت جوانی کو یاد کر کر کے رو گے. اس وقت زمانہ تم کو فرسودہ قرار چکا ہوگا. اس وقت تمہارے چہرے کی جھریاں آئینے میں تم دیکھ کر کے پچھتاتے ہوں گے. دوڑنے والوں، اس وقت چلنے کی بھی طاقت نہیں ہوگی، رکوع کرنے کی بھی طاقت نہیں ہوگی، سجدے کے وقت اٹھنے بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہوگی. جوانی تو زنا کی چوکھٹ کی نظر کر دیے ہوں گے. مسجد کی طرف اگر کوئی ہاتھ پکڑ کر بھی لے جائے گا تو نہ سجدے ڈھنگ کے ہو سکیں گے، نہ رکوع ڈھنگ کے ہو سکیں گے. خدارا اپنی جوانی پہ رحم کرو. تم کو خدا نے بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. 31 پر لعنت کرو، یہ ہمارے لیے نہیں، ہم کسی قوم کے لیے ہے. ہم قوم کے معمار ہیں، ہم قوم کو ترقی پر لے جانے کے لیے پیدا ہوئے، ہم دنیا کو شعور دینے کے لیے پیدا ہوئے. مسلم جوانوں کی جوانی کیا ہے؟ 3 جوان ہے. روم کا بادشاہ تینوں کو پکڑ لیتا ہے. بڑے خوبصورت تھے، عالم شباب تھا، جوانی کا اٹھان تھا. رات کی تاریکیوں میں سجدوں کی نور ایک عجیب جو ہے وہ چہرے کو کشش بخشے ہوئے تھے. اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا جو رات کو سجدہ کرتے ہیں دن کو ان کے چہرے بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. میرے قوم کے جوان اب پاؤڈر استعمال کرتے ہیں، میری قوم کے جوان اب کریم استعمال کرتے ہیں، میری قوم کے جوان خوبصورت بننا چاہتے ہیں. اے میری قوم کے جوانوں، تم پاؤڈر اور کریم کا استعمال کر کے بھی، تم حجاموں کے یہاں چہرے بنا کر بھی، تم مساج گاہوں پر جا کر کے چہروں کا مساج کروا کر بھی وہ حسن نہیں لا سکتے جو حسن طارق ابن زیاد کے چہرے پر تھا، جو محمد ابن قاسم کے چہرے پر تھا، جو خالد بن ولید کے چہرے پر تھا. اللہ اکبر. اس لیے کہ میرے رسول نے فرمایا رات کو سجدہ کرنے والے چہرے دن میں حسین و جمیل نظر آتے ہیں، دن میں خوبصورت نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. داڑھی مڈا کر عورتوں کی طرح چہرے بنانے والوں اور صورتوں کو مسک کرنے والوں، تو ہمارے چہرے یہ داڑھی مڈا کر گٹروں میں پھینک کر عورتوں کو کس طرح چہرے بنائے. ہمارے جوانوں کو دیکھیں تو عورتوں کے چہرے یاد آئیں، لیکن وہ چہرے جو پاؤڈر استعمال نہیں کرتے، کریم نہیں لگاتے، راتوں کو سجدہ کرتے ہیں، انہیں دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، انہیں دیکھ کر جلوہ یار یاد آتا ہے. وہ ایسے چہرے ہیں، وہ راتوں کو بلکتے ہیں. کیوں؟ وہ اللہ کے خوف سے لرزتے ہیں، وہ خدا کے خوف سے کانپتے ہیں. ان کو اپنے کمرے کی راتیں عیاشیاں نہیں دلاتی، ان کو اپنی کمرے کی راتیں قبر کی تاریکی یاد دلاتی ہے. وہ روتے ہیں، وہ بلکتے ہیں، وہ آہیں بھرتے ہیں اور یار کو مناتے ہیں، مولا کو مناتے. کسی صوفی نے کہا تھا مرنے سے پہلے خدا کو منا لیا تو فرشتوں سے افضل ہو گیا، اور مرنے سے پہلے خدا کو منا نہ سکا تو کتے سے بدتر ہو گیا. گالی نہ سمجھو اسے، ایک صوفی کا قول پیش کر رہا ہوں. کتا بھی کھاتا ہے، ہم نے بھی کھایا. کتا بھی جنسی خواہشات کتیوں کو دیکھ کر پورا کر لیتا ہے، ہم نے بھی پورا کر دیا. کتے کو نیند آ گئی، سو گیا، ہم بھی سوتے ہیں. کیا بڑا کام کیا اگر اللہ کو نہ منایا تو. ایک بزرگ کے پاس بادشاہ نے بھیجا اس کا مذاق اڑانے کے لیے. اللہ والے کا وہ بزرگ غوث پاک کی اولاد میں سے تھے. ایک عورت کو بھیجا کہ جا اس ولی کا مذاق اڑا، اگر وہ ٹیڑھا ترچھا جواب دے گا تو قتل کر دیں گے. عورت آئی، اس کے ساتھ کتا تھا.
اس نے کہا بابا تیرے چہرے پہ بھی بال ہے, میرے کتے کی دم پر بھی بال ہے, بتا میرے کتے کی دم اچھی ہے کہ تیرے چہرے کی داڑھی اچھی ہے؟ اللہ والے ہوتے ہیں. کہتے ہیں بیٹی اگر میں نے اللہ کو منا لیا اور دنیا سے ایمان پر چلا گیا تو میری داڑھی اچھی ہے, اور اگر میں اللہ کو نہ منا سکا اور ایمان پر دنیا سے نہ گیا تو میری داڑھی سے تیرے کتے کی دم اچھی ہے. بس اسی جواب نے اس کے دل کی دنیا بدل دی اور بادشاہ کے دل کی دنیا بھی بدل دی. ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے. خدا کو منایا تو فرشتوں سے بہتر, خدا کو نہ منا سکے تو کتے سے بدتر. کہاں ہو کپڑوں پہ ناز کرنے والوں, جوانی پہ اترانے والوں؟ یہ جسم کو کیڑے کھائیں گے. جم کرنے کے لیے وقت ہے, نماز کے لیے وقت نہیں. میں جم کا مخالف نہیں, میری قوم کے جوان کرنا چاہیں تو بالکل کریں, لیکن نماز کے بعد کریں. اگر نماز کو چھوڑ کر جم کیا, بازو کو مضبوط کیا, باڈی کو مضبوط کیا, کس کے لیے؟ قبر کے کیڑوں کے لیے, جسم کو بدبودار بنانے کے لیے. کب تک جسم سلامت رہے گا؟ جب تک روح کا رشتہ جسم سے قائم ہے تب تک. جس دن جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ گیا اس جسم کو قبر کے کیڑے کھائیں گے. امام غزالی فرماتے میرے استاد ایک رستے سے جا رہے تھے, ایک جوان اکڑ کر چل رہا تھا. اب ہمارے جوانوں کو تو اگر سینہ چوڑا ہو جائے تو تکبر سے پھلا کر چل, میری طرح کوئی ہے ہی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کیا, تیری حیثیت کیا ہے؟ ایک جوان وہ بھی ہے جس کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. علی کی طرح کوئی جوان نہیں, ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں. علی سینہ نہیں پھلاتے تھے, علی اپنی طاقت کو استعمال کرتے تھے اسلام کی خاطر, مصطفیٰ کی رضا کی خاطر. جوانی کا غلط تو امام غزالی کہتے ہیں میرے استاد چل رہے تھے اور ایک جوان اکڑ کر چل رہا تھا. میرے استاد کو دیکھا نہ گیا تو کہنے لگے او جوان اکڑ کر مت چل. اکڑ کر چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اس جوان نے پلٹ کر کہا آپ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں؟ یعنی وہ کسی مالدار کا بیٹا تھا, اس لیے کہنا آپ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں, یعنی میرا باپ مالدار ہے تو میں اکڑ کے چل سکتا ہوں. آپ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں؟ امام غزالی کہتے ہیں میرے استاد نے کہا بہت اچھی طرح جانتا ہوں, تو کون ہے؟ کہا بتائیے میں کون ہوں؟ امام غزالی کے استاد کہتے ہیں تیری ابتدا پانی کا ناپاک قطرہ ہے. اچھی طرح جانتا ہوں تو کیا ہے, تیری ابتدا پانی کا ناپاک قطرہ ہے اور تیری انتہا قبر کی سڑی ہوئی بدبودار مٹی ہے. اس سے اچھے سے اور کیا تجھے پہچانوں؟ یہی تو تیری ابتدا اور تیری انتہا ہے. جس کی ابتدا پانی کا ناپاک قطرہ ہو اور جس کی انتہا قبر کی سڑی ہوئی مٹی ہو, اس کو اکڑ کر چلنا کب گوارا ہے؟ آئینے کے سامنے اترانا کب گوارا ہے؟ تو رات کو جو چہرے سجدے کرتے ہیں ان کے چہرے دن کو خدا کی یاد دلاتے ہیں. اس لیے اپنی راتوں کو رنگین نہ کرو. اگر راتیں رنگین کرنی ہے تو سجدوں کے رنگ سے رنگین کرو, اللہ کے رنگ سے رنگین کرو. اللہ کا بھی رنگ ہے, وہ خود فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کی رینی لو, اللہ کا رنگ لو, اس کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اپنے بزرگوں کے نقش قدم کی طرف چلو, غوث و خواجہ کے نقش قدم کی طرف پلٹو. یہ کیا ہیروں کو دیکھا, ان زانیوں کو دیکھا, شرابیوں کو دیکھا, آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل پڑے. ہیرو میری نظر میں ایک فاحشہ عورت سے بھی بدترین ہے, کیونکہ فاحشہ عورتیں زنا کرتی ہے تو گھروں میں چھپ کر کے کرتی ہے, اور یہ پلید اسکرین پر آ کر زنا کرتے ہیں. تو ان سے گندا کون ہو سکتا ہے, ان سے گلیز کون ہو سکتا ہے؟ تم ان کے نقش قدم پہ چلے. اس نے فلاں پینٹ پہنی تو تم بھی پہننے لگے, اس نے بالی پہنی تو تم بھی پہننے لگے, اس نے جو ہے وہ اللہ اکبر کل تک ٹوپی پہننا یہ اہل اسلام کا شعار تھا, تب تک ٹوپی نظر نہیں آئی, ہیرو نے پہنی تو خود بھی پہننے لگے. کہاں ہے یہ قوم؟
فکر کتنی بودی ہو گئی. ہیرو کے ساتھ اٹھنا ہے قیامت کے دن. آقا فرماتے المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو اسکرین پر زنا کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھو گے؟ جو اتنے بدترین اور بے حیا ہو کہ جن کے زنا کے مناظر دنیا بھر میں 24 گھنٹہ دکھائے جاتے ہیں ان کے ساتھ اٹھو گے؟ امام حسین کے ساتھ اٹھنے کا خیال نہیں، غوث پاک کے ساتھ اٹھنے کا خیال نہیں، غریب نواز کے ساتھ اٹھنے کا خیال نہیں، مخدوم اشرف کے ساتھ اٹھنے کا خیال نہیں، وارث پاک کے ساتھ اٹھنے کا خیال نہیں، امام احمد رضا کے ساتھ اٹھنے کا خیال نہیں، حضور مفتی اعظم کے ساتھ اٹھنے کا خیال نہیں، سرکار دیوان شاہ کے ساتھ اٹھنے کا خیال نہیں. کیا فکر ہو گئی؟ فکر کو تبدیل کرو، بدلو فکر کو. بہرحال میں بہت طویل جو ہے وہ گفتگو نہ کرتے ہوئے میں بہت دور نہ چلا جاؤں، اس لیے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں کہ وہ نوجوان، خوبصورت نوجوانوں کو بادشاہ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اگر یہ تینوں جوان عیسائی بن جائیں تو ان جوانوں کو دنیا میں پیش کر کے اوروں کو عیسائی بنایا جا سکتا ہے. دیکھو اس سے پتہ چلا، دل کے کانوں سے میری بات سن لو، ہر مذہب کا آدمی مسلمان کو اپنے مذہب میں لانا چاہتا ہے تاکہ وہ تمہیں بتا بتا کر کے اسلام کا مذاق اڑائے، اور لاشعوری طور پر تم جا رہے ہو اس طرف. اللہ اپنی امان میں رکھے. شعور سے نہیں، لاشعوری طور پہ جا رہے ہو. نہیں پتا، اپنے گھروں میں بھجن بجاتے ہو سیریل کے نام پر، پھر دنیا تمہیں نہیں لے جائے گی بھجن کرنے. غیرت کہاں، ایمان کہاں گیا؟ مفتیان کرام سے جا کے پوچھو، جو بھجن سے خوش اور راضی رہ کر کے سنتے ہیں وہ کافر ہو جاتے ہیں. سوچو تو صحیح، قوم کی بیٹیاں اس طرف جا رہی ہے. اللہ کا لایا ہوا دین تمہیں پسند نہیں آتا معاذ اللہ؟ اب بھی میرا ایمان ہے، میرا جاننا ہے، میرا ماننا ہے کہ قوم مسلم آج بھی اپنے مذہب پہ قربان ہے، لیکن جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب لاشعوری طور پہ کر رہے ہیں. اس لیے تمہیں آگاہ کیا جا رہا ہے. تو بادشاہ نے کہیں عیسائی بناؤ لالچ دے کر کے. جب ان کو کہا گیا کہ سلطنت تمہیں دے دی جائے گی آدھی، عیسائی ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ جان تو دے سکتے ہیں، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑ سکتے. یہ اتنی عظیم نعمت ہے، یہ یوں نہیں چھٹ سکتی. اور پھر کہا گیا کہ ٹھیک ہے اگر ایسی بات نہیں تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو کہا ٹھیک ہے مار ڈالو. دیکھو مومن کتنا ایمان کا مضبوط ہوتا ہے، وہ اپنے دین پر مرنا جانتا ہے. کیوں؟ ہمیں تو دونوں ہی جانب سے سرفرازی ہے، مرے شہید اور بچ گئے تو غازی ہے. کسی طرح سے نقصان ہی نہیں ہے. زندہ رہو گے تو غازی اور مر جاؤ گے تو شہید. لیکن کب؟ مصطفیٰ کے قدموں میں زندگی غازی، مصطفیٰ کے قدموں میں موت شہادت، اور وہ عظیم زندگی ہے. لیکن نبی کے قدموں سے دور رہ کر بھی کوئی زندگی ہے؟ موت سے بدتر ہے، موت سے بدتر ہے حضور علیہ السلام کے قدموں سے دور ہو جانا. اس لیے زندگی چاہتے ہو موت کے بعد بھی تو قدم ناز مصطفیٰ میں آ جاؤ. ارے یہ وہ قدم ہے جہاں پتھر بھی آ کر بولنے لگتے ہیں. میرے رسول کے قدموں کی شان یہ ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کہا ٹھیک ہے مار ڈالو. کہا ایسے نہیں، ایسی دردناک سزا دیں گے کہ رہتی دنیا تک لوگ تمہیں یاد کریں گے. کہا ٹھیک ہے سزا دو. ان کا ایمان تھا حضور نے جو کہہ دیا وہی ہوگا. آقا فرماتے ہیں شہادت کے وقت مومن کو بس اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنا کہ چونٹی کے کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے، بس اس سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی. سب سے بہترین موت ہے شہادت کی. اللہ مجھے آپ سب کو شہادت کی موت عطا فرمائے. اللہ جذبہ شہادت عطا فرمائے. اور پتہ ہے جب شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اسے اللہ کا دیدار نصیب ہے. کیا موت! وہ سر پہ ہاتھ سر رکھ کر، صحابہ یوں ہی میدان میں نہیں آتے تھے، ان کا ایمان اتنا مضبوط. بستر پہ پیر رگڑ کے مرنے میں تکلیف ہے، شہادت کی موت میں تکلیف نہیں ہے. جب ایمان کا معاملہ ہو ڈٹ جاؤ، جان دے دو.
ہو ایمان نہ دینا. لیکن جو گانوں پر ایمان بیچ چکے ان سے کیا امید کریں؟ جو فلم کے ڈائلاگ پر ایمان فروخت کر چکے اس قوم سے امید کیا کریں؟ اے میری قوم تم بہت بلند ہو، اپنا احساس کرو. ان ظالموں کو دیکھ کر جنہیں خدا کا شعور نہیں، خدا کی معرفت نہیں، خدا کی پہچان نہیں، آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل پڑے. تمہارا خدا حی و قیوم ہے. تمہارا خدا کون کہتا ہے تو زمین پیدا ہوتی ہے، کون کہتا ہے تو آسمان پیدا ہوتا ہے، کون کہتا ہے تو عرش پیدا ہوتا ہے. اتنے طاقت والے خدا کی ماننے والی قوم، اتنی بزدل اس خدا کی ماننے والی قوم، اتنی کمزور کہ گانوں پر ڈائلاگ پر ایمان کا سودا کر دے. خدا کی قسم ہم وہ ہیں کہ جسے دنیا نے کبھی خالد بن ولید کی شکل میں دیکھا ہے، ہم وہ ہیں جسے کبھی دنیا نے امام حسین کی شکل میں دیکھا ہے، اکبر و قاسم کی شکل میں دیکھا ہے. پھر وہی انداز اختیار کرو، پھر وہی کیفیت پیدا کرو. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. اپنی مانگ کو سنبھالنے والوں، مانگ کو نہ سنبھالو، ایمان کو سنبھالو. اپنے چہرے پہ پاؤڈر مل کے رنگینیاں کرنے والوں، چہروں کو نہ سنوارو، اپنے دل کو سنوارو. دل میں مصطفیٰ کو بسا لو، دل میں خدا کا خوف پیدا کر لو. راتوں کو موبائل ہاتھ میں لے کے گزارنے والوں، اللہ کی کتاب قرآن کو ہاتھ میں لے کر گزارو. بستر پر زنا کے خیالات میں ڈوبنے والوں، مصلی پر مصطفیٰ کے تصور میں ڈوب جاؤ تاکہ زندہ قوم کی حیثیت سے دنیا تمہیں پہچانے اور دنیا کو پتا چلے کہ مومن کی جوانی کیا ہوتی ہے، مومن کتنا عظیم ہوتا ہے. ہم مومن ہیں، ہمارا خدا اللہ ہے، ہمارا رسول مصطفیٰ ہے. المختصر یہ کہ وقت کی تنگی بھی ہمارے ساتھ ہے اور کافی وقت بھی ہو چکا ہے. عرض یہ کرنے چلا تھا کہ کہا گیا ایسی دردناک موت دیں گے رہتی دنیا تک دنیا جانے گی. کہا ٹھیک ہے. تو کڑھائیوں کے اندر تیل ڈالے گئے اور کڑھائیوں میں تیل جو ہے کھولنے لگا. تینوں بھائی ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں. وزیر اور سپاہی، بادشاہ، سارا دربار لگا ہے. بادشاہ کہتا ہے ڈالو ان کو. بڑا بھائی کہتا ہے پہلے مجھے ڈالو. منجلا کہتا ہے پہلے مجھے ڈالو. چھوٹا کہتا ہے پہلے مجھے ڈالو. فیصلہ یہ ہوا ترتیب سے ڈالیں گے، پہلے بڑے کو، پھر منجلے کو، پھر چھوٹے کو. بڑے کی باری آئی نا، آنکھ میں آنسو آ گئے. وہ ہنسنے لگے. دیکھا زندگی سے کسے پیار نہیں، سب کو پیار ہے زندگی سے. رو رہا ہے. اس مسلمان نے کہا غلط فہمی دور کر، اس لیے نہیں روتا کہ موت سامنے ہے. موت کے آئینے میں جلوہ یار نظر آتا ہے، تمہیں کیا پتا. امام اہل سنت کہتے منقبت میں، لیکن میں اس کو نعت کے طور پہ کہوں، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے. جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے. اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. موت پر ان کا دیدار ہے. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات. لوگ کہتے ہیں نہلاؤ اس لیے کہ مر گیا ہے، کفن پہناؤ خوشبو لگاؤ اس لیے کہ قبر میں کیڑے آتے ہیں. یقیناً اپنی جگہ ہے، لیکن میرا ایمان ہے مومن کو اچھا اس لیے نہلایا جاتا ہے، خوشبو اس لیے لگائی جاتی ہے کہ جب کسی بڑے سے ملنا ہوتا ہے تو اہتمام سے جایا جاتا ہے. شادی میں جائے گا تو یاروں سے ملے گا، قبر میں جائے گا تو مصطفیٰ سے ملے گا. وہ رات کتنی حسین ہے. مرشد فرماتے ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں. وہ مصطفیٰ کریم کا چہرہ ہے، خدا کی قسم جسے دیکھنے کے لیے بے چین ہے. آقا فرماتے ہیں جن لوگوں نے مجھے بغیر دیکھے ایمان لایا ہے وہ میری امت کے ایسے لوگ ہیں کہ دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ان کے نزدیک میرا دیدار ہے. اور بے شک میرے رسول کا تو ہر فرمان ہی سچ ہے. وہ کہتا ہے وہ جوان رونا اس لیے نہیں آتا کہ موت سامنے ہے، رونا اس لیے آتا ہے کہ اللہ نے ایک زندگی دی ہے، بس ایک. کاش کہ اللہ سینکڑوں زندگیاں دیتا،
सब मुस्तफ़ा के नाम पे कुर्बान कर देते। गुस्से में आए, डाल दिए गए। थोड़ी देर में हड्डियां ऊपर को तैरने लगी, मंजले को भी डाल दिया। वजीर ने तीसरे को देखा जो उनमें छोटा था। वजीर बादशाह से कहता है, बादशाह ये बहुत खूबसूरत है, इसको रहने दो। मैं, ये उम्र छोटी है, तजुर्बात कम है, इसको मैं ईसाई बना लूंगा। बादशाह ने जज्बात में कहा, अगर तू इसको ईसाई बना लेता है ना तो मैं तुझे अपनी आधी सल्तनत इनाम में दूंगा, लेकिन तू बनाएगा कैसे? तो उसने कहा, मेरी बेटी है, हुस्न की मलका है, आप जानते हैं, और वो ईमान लोगों का ले लेना उसके बाएं हाथ का खेल है। यहूद और नसारा मुशरिकीन की साजिश पहले दिन से ये है कि मुसलमान कहीं न पिघलेगा तो औरत और लड़की के जरिए, शराब और शबाब के जरिए इसको हम जो है वो जीत लेंगे, इसको अपना मुती और फरमाबरदार बना लेंगे। लेकिन जिनके दिलों में जज्बा इश्क मुस्तफ़ा होता है, जिस दिल में पहले से कुछ लिख दिया गया, फिर लिखे पर तो लिखा नहीं जाता। इसलिए मेरे रसूल ने पहले फरमा दिया, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। ये हदीस है, अपनी औलाद को इश्क रसूल, इश्क अहले बैत और कुरान की मोहब्बत। हुजूर ने पहले लिख दो दिल की तख्ती पर मुस्तफ़ा का नाम, ताकि पहले जो लिख दिया गया अब कुछ नहीं लिखा जाएगा। जो मोहब्बत रसूल के मुनकिर हैं उनसे कहता हूँ, यूं ही दर बदर फिरते रहोगे, दिल में कोई कोई बसता रहेगा, अय्याशियों में डूबते चले जाओगे। अगर इस कौम को बचाना है अय्याशी से तो इस कौम के दिल के अंदर इश्क मुस्तफ़ा पैदा करो, मोहब्बत रसूल पैदा करो। तो अर्ज ये कर रहा था, उसने कहा कि अगर मैं जो है अपनी बेटी को इसके साथ लगा दूं तो इसका ईमान में आसानी से छीन सकता हूं। बादशाह ने कहा, ईसाई दुनिया की फतेह होगी, आधी सल्तनत तुझे दे दूंगा। वो नौजवान को लाया घर, अच्छा मकान दिया, खूबसूरत मकान, नर्म गद्दे, आराइश और ज़ेबाइश के उस जमाने में जितने सामान थे सब मुहैया किया। और उसके बाद जब रात आई ना तो अपनी बेटी से कहा, बेटी सिंगार करके जा, मुस्लिम जवान है, एक काम करना है, उसके दिल से इस्लाम निकाल कर ईसाइयत उसके दिल में पैदा करना है। बस ये काम हो गया तो फिर उसके साथ तेरी शादी भी कर दूंगा और फिर आधी सल्तनत भी मिल जाएगी, और फिर हम मुसलमानों का ईमान इसे दिखा दिखा करके जो है वो लोगों के सामने बेनकाब करेंगे। लड़की ने कहा अपने बालों को झुरझुरी देकर, अब्बा ये काम तो मेरे बाएं हाथ का है, आखिर वो कौन सा जवान है जो मुझे देख करके पिघल न जाता हो। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो और जवान होते हैं जो पिघल जाते हैं, लेकिन जिसकी निगाहों में मुस्तफ़ा की जुल्फ़े वल्लैल बसी हो, जिसकी आंखों में मेरे नबी का रुखे वद्दुहा जगमगा रहा हो, जिसके दिल में वन नज्म वाले मुस्तफ़ा की सूरत मौजूद हो, जिसके दिल में लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम का जलवा मौजूद हो, जो लेटता हो तो या मुस्तफ़ा कहकर, जो उठता हो तो सल्ले अला कहकर, जिसकी रातें मुस्तफ़ा के लिए वक्फ हो, जिसके दिन मुस्तफ़ा की याद के लिए वक्फ हो, जिसकी एक एक लम्हे की सौगात मुस्तफ़ा जाने रहमत पे कुर्बान हो, वो यूं ही नहीं पिघला करते। जो किसी और के गुलाम बन जाते हैं उनसे कहता हूं ईमान का एहतिसाब करो। जिनके दिल में कोई और आ बसता है, खाली घर में कोई भी आता है, भरे घर के अंदर कोई नहीं आता, खाली घड़ों के अंदर कुछ भी भरा जाता है, जो घड़ा पहले से भरा उसको भरा नहीं जाता। जिस दिल में मुस्तफ़ा मौजूद हो फिर वहां किसी के जुल्फ रुखसार का गुजर नहीं। वो लोग दुनिया को बदल देते हैं, अपने आप को नहीं बदला करते, जमाने के धारे को मोड़ देते हैं, वो खुद नहीं मुड़ा करते। उनका हाल ये होता है जिधर इशारा करते हैं कायनात का निजाम बदल जाता है। उनकी कैफियत ये होती है जिधर रुख करते हैं जमाने का रुख मोड़ देते हैं, इसलिए कि उनके दिल में हबीबे खुदा बसता है। अल्लाह अकबर। बल्कि जिनके तवाफ के लिए काबा आता है, क्योंकि काबा जलवे मुस्तफ़ा का मुतलाशी है, जहां जलवे यार देखा वो भी जो है वो रख से कना हो जाता है। मेरे प्यारे आका सलाम के प्यारे दीवानों, उसने लड़की ने कहा बस देखिए सुबह का इंतजार कीजिए, हम उसको अपने साथ लाएंगे। अल मुख्तसर ये कि लड़की कमरे में गई है तो क्या देखा कि वो नौजवान इबादत में मसरूफ है। इधर सजदे मुकम्मल हुए, सलाम फेरा, फिर खड़ा हुआ, फिर खड़ा हुआ, फिर खड़ा हुआ, सजदे तवील है। सुबहान रब्बियल आला के लाहूती नगमात जो है
طرح کی یادیں تازہ کر رہے ہیں، گویا وہ خدا کے جلووں میں گم ہے۔ لیکن ایسے عالم میں لڑکی بیٹھی 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 اس کے جسم کا معطر ماحول جو ہے وہ مشام جاں کو معطر تو کر رہا تھا، لیکن وہ اتنا گم تھا کہ اسے بیٹھنے والے کی خبر ہی نہیں تھی۔ آخر صبح ہوئی، لڑکی جیسے ہی نکلنے لگی، باپ کو دروازے پر دیکھا، باپ نے تجسس کے ساتھ پوچھا کیا خبر ہے؟ لڑکی نے کہا شاید آج مسلمانوں کی عبادت کی رات ہے، آج شاید مسلمانوں کی عبادت کی رات ہے، پوری رات اس نے عبادت کی، کل کی رات وقت ملے گا تو بات ہو جائے گی، بس تھوڑا سا کام ہے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ مسلمانوں کی عبادت کی رات کوئی سال میں ایک دو نہیں ہوتی، ہر رات عبادت کی رات، ہر رات شب برات ہے، ہر دن عید ہے۔ ہر دن عید کب ہے؟ توجہ آپ کی، ہر دن عید کب ہے؟ جب ہر رات۔ کہنے والوں نے بہت پیاری بات کہی ہے، نیوز کے اندر اپنے قتل کے منظر دیکھنے والوں، اخبارات میں اپنے قتل کی داستان پڑھنے والوں، اپنے تباہی کے مرثیے پر لکھنے والوں، اب عید بھی تمہاری عید نہ رہی، اب عید بھی تمہاری عید نہ رہی۔ دنیا 2015 کا جشن منا رہی ہے، ہمیں کیا حق ہے؟ ہمیں کیا حق ہے جشن کا؟ جو قوم بھیک مانگے وہ قوم جشن مناتی ہے، جس قوم کی بچیوں کی آبرو لٹتی ہے وہ قوم جشن مناتی ہے۔ اب تو ہماری عید بھی یتیموں کی عید کی طرح ہو گئی۔ کہنے والوں نے کہا تھا ہر رات شب برات تو ہر دن عید۔ شب برات کہتے کسے ہیں؟ جب پوری رات گناہوں سے بچ کر عبادت میں گزرتی ہے، جن کی رات پوری عبادت میں گزرتی ہے، صبح کا سویرا ان کے لیے غم کی نحوست نہیں لاتا، خوشیوں کی سوغات لے کر کے آتا۔ اگر اپنی دنوں کو عید بنانا ہے، ہر دن عید بنانا ہے، تو ہر رات کو شب برات بنا لو، ہر دن عید ہوگی۔ اس لڑکی نے کہا جس کی کوئی عبادت کی رات ہے، رات پوری عبادت کرنے میں اس نے گزار دی، کل دیکھیں گے۔ دوسری رات آئی تو پھر وہی بات، اس لیے کہ اللہ والوں کی شان ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کروٹوں پہ لیٹتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر اللہ میں ڈوب جاتے ہیں، اللہ کے ذکر میں گم ہو جاتے ہیں، ان کی سانس سانس اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ کیا ہوا؟ دوسری رات پھر وہی، تیسری رات پھر وہی، چوتھی رات پھر وہی۔ ایک دن لڑکی نے سوچا یہ تو ہر رات ایسی گزارتا ہے، یہ ہے مسلمانوں کی راتیں، یہ 31 نائٹ کی لعنت کہاں سے لے آئے؟ ہماری راتیں تو یوں گزرا کرتی تھی، اللہ ہم وہ دن پھر عطا فرمائے، اس قوم کو اللہ وہ دن پھر عطا فرمائے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد نیک عمل یہ ہے، ایمان والے تھے، عمل کا حال یہ تھا۔ اس لڑکی نے ایک رات کہا او اللہ کے بندے، جس کے نام کی تو عبادت، جس رب کی تو عبادت کرتا ہے اسی کے نام کا واسطہ، ذرا دو بات تو مجھ سے کر لے، دو جملے تو مجھ سے کہہ لے۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ کیا تو مجھے نہیں دیکھتا میں کتنی حسین ہوں؟ وہ کہتا ہے کہ ہمیں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ ہم عورتوں کو قصدن نہیں دیکھا کرتے۔ کہا کیوں؟ کہ ہمارے رسول نے منع کیا ہے، دیکھ تو صحیح میرا حسن کتنا ہے۔ کہا ہم حسن کے متلاشی نہیں ہے، مدینے والے کا جلوہ پہلے سے دل میں بسا ہوا ہے۔ باتیں ہوئی، اسلام کا تقدس پیش کیا، لڑکی اتنا متاثر ہوئی، کہا کہ آخر وہ کون سا حسن والا ہے کہ میرا حسن بھی تجھے متاثر نہیں کرتا، تو چل ذرا مجھے بھی اسی کی کنیز بنا دے، مجھے اس کا کلمہ پڑھا دے، میں بھی اسلام میں داخل ہو جاؤں۔ مسلمان ہو گئی، اور پھر کہا کہ کل رات کا انتظار کر، کل رات ہم دونوں مدینے چلیں گے، اب یہاں نہیں رہیں گے۔ دل بدل گیا، کردار دیکھ کر دل بدلا۔
آج حال یہ ہے کہ ہمیں دیکھ کر اللہ اکبر لوگ اسلام سے بدظن ہو جائیں، بدگمان ہو جائیں، دل بدل گیا۔ دوسری رات دو گھوڑے تیار تھے، اور پھر باپ کی چوری، باپ کو کہا کہ بس اب کام ہونا ہی والا ہے، آپ اطمینان سے سو جائیں۔ باپ کو سلا دیا اور اس کے ساتھ نکل پڑی۔ نکلی کیا ہے، تھوڑا رستہ طے کیا ہوگا کہ پیچھے دیکھا کہ فوج آ رہی ہے۔ لڑکی نے ڈر کر اس جوان سے کہا شاید میرے باپ کو پتا چل گیا فوج آ رہی ہے۔ تیز رفتار گھوڑے دوڑاتے رہے، لیکن فوج قریب سے قریب تر آتی گئی۔ آخر اس جوان نے کہا کہ اب مت گھبرا، اگر ہماری موت لکھی ہوئی اللہ کی راہ میں تو ہم لڑ کر مر جائیں گے، ہم بھی شہید ہو جائیں گے اپنے بھائیوں کی طرح، اب گھبرا مت۔ جب فوج قریب آئی تو کیا دیکھا، آگے آگے وہ دونوں بھائی ہے جسے تیل کی کڑائی میں ڈالا گیا تھا، پیچھے پیچھے نور والے چہرے والے کچھ جوان ہے۔ بھائیوں نے کہا تم دونوں تنہا مدینے جا رہے ہو، ہمیں حکم ہے کہ ہم تم دونوں کا نکاح کر دیں تاکہ تم جو ہے اس طرح تنہا نہ جاؤ۔ کہ تم تو مر گئے تھے، ہمارے سامنے تیل کی کڑائی میں ڈال دیے گئے تھے۔ بھائیوں نے کہا تمہیں نہیں پتا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے اور تمہاری امداد کے لیے بھیجا ہے۔ دور فاروقی تھا، کہاں جانا اور جا کر کے فاروق اعظم کو ہمارا سلام کہنا، اور اس کے بعد پھر وہ غائب ہو گئے۔ جب یہ دونوں پہنچے تو سنیت الوداع پر، جہاں پر لوگوں کا استقبال کیا جاتا تھا یا جہاں سے لوگوں کو الوداع کہا جاتا تھا، وہاں فاروق اعظم پہلے سے دونوں کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ وہ دونوں آئے، فاروق اعظم نے کہا مبارک ہو مبارک ہو۔ کہا امیر المومنین میں نے کوئی قاصد تو بھیجا نہیں، آپ یہاں آئے کیسے؟ فاروق اعظم کہتے ہیں کل رات مصطفیٰ پیارے میرے خواب میں آئے تھے، فرمایا کہ میرا وہ امتی اس نے اسلام کی لاج رکھی ہے، جاؤ اور جا کر عمر اس کا استقبال کرو۔ حضور کے حکم سے میں تیرے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ یارو جو اسلام کی لاج رکھتے ہیں حضور اس کے استقبال کے لیے امیر المومنین کو بھیجتے ہیں۔ کاش کہ ہم ایسے ہو جاتے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ انشاءاللہ اس پر پھر کبھی گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔